وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اہل تشیع کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے۔ قرآن و سنت کے اندر تو اہل کتاب کے بارے میں یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے اور ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اگر کوئی ظاہری طور پر صفائی و ستھرائی، طہارت و نظافت کا لحاظ رکھنے والا ہو فزیکلی، تو اس کے ہاتھ کا جو کھانا ہے وہ بالکل درست ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایون ہندو وغیرہ جو مشرک ہیں، ان کا ذبیحہ تو ہم نہیں کھائیں گے چونکہ ان کا ذبح نام خدا پہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی سبزی دال وہ بھی اگر پکائیں گے تو ان کا بھی کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب یہود کا، عیسائیوں کا اور ہندوؤں کا پکا ہوا کھانا بھی ہم کھا سکتے ہیں، ہندوؤں کی ایکسیپشن ذبیحہ والی چھوڑ کر، تو اہل تشیع تو بہرحال کلمہ گو ہیں۔ ان کے فقہی اور اعتقادی معاملات سے اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال امت مسلمہ کا حصہ ہی انہیں قرار دیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم اگر حدیث پاک کے اندر دیکھیں تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کی دعوتیں قبول کی، حالانکہ وہ کافر تو تھے ہی تھے، ساتھ ساتھ فتنہ پرور بھی تھے۔ ان کی یہودیہ نے، عورت نے تو کھانے میں زہر بھی ملا کے دے دیا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کے کھانے اور ان کی دعوتیں بھی، اور بہت سی احادیث پاک موجود ہیں جس کے اندر یہ ذکر ملتا ہے کہ کفار نے، جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے جو لوگ، انہوں نے دعوت دی تو آپ نے قبول کی، اور کوئی عیسائی یا دیگر لوگ حضور کے پاس آ کے مہمان ہوتے تھے، جیسے نجران کے عیسائی آئے تو مسلمانوں نے بھی ان کو کھانا پیش کیا، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ کھانے کے اعتبار سے ظاہری طہارت کا، نظافت کا لحاظ کیا جائے گا۔ عقیدے کا جو ایک خباثت یا ایک پلیدگی ہے، اس کا تعلق فکری طور پر ہوتا ہے، اس کا تعلق فزیکلی جسمانی نہیں ہوتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔